اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ۔ میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کے 23ویں پارے کی سورۃ الصافات ہے۔ گزشتہ آیتوں میں مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ ابھی جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ نے سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی کے اندر جا پہنچے۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر کشتی والوں نے قرعہ اندازی کی تو اس میں شریک ہوئے اور قرعے میں مغلوب ہوئے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا موصل، دریائے فرات کے قریب میں ایک بستی تھی بہت بڑی، موصل اس کا نام تھا۔ اسی موصل بستی کے قریب میں نینوا ایک علاقہ تھا، اسی نینوا کی طرف اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ برسوں اپنی قوم کو، جیسے دوسرے انبیاء اپنی قوم کو دین کی طرف بلاتے ہیں، یہ بھی اپنی قوم کو دین کی طرف بلاتے رہیں، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب سمجھا بجھا کر قرآن اور حدیث کی باتیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ان کے سامنے، دین کی باتیں کی، لیکن وہ لوگ جب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تب انہوں نے کہا کہ ان قریب تمہارے اوپر 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب آ جائے گا، 3 دن کے اندر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب قوم نے سوچا کہ اللہ کے نبی حضرت یونس جو ہیں وہ عام طور پر کبھی جھوٹ بولتے نہیں، اور یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو آ کر رہے گا، چلو دیکھ لیتے ہیں، اگر آج کی رات حضرت یونس بستی کے اندر ہیں تو سمجھیں گے کہ عذاب نہیں آئے گا، اور حضرت یونس بستی چھوڑ کے نکل گئے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ عذاب پکا آنے والا ہے۔ رات کو انہوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے نکل گئے اللہ کے حکم سے، اور صبح اٹھتے ہی ان لوگوں کو تھوڑے تھوڑے عذاب کے اثرات دکھائی دینے لگے، ہلکے ہلکے ہوا تیز ہونے لگی، اندھیرا چھانے لگا، تو پوری کی پوری بستی، بچے بوڑھے عورتیں اپنے مویشیوں، اپنے جانوروں کو لے کر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بستی کے باہر جنگلوں میں چلے گئے اور اللہ سے خوب رو رو کے دعا کی، اے اللہ تیرا نبی یونس ہمیں سمجھاتے رہے لیکن ہم ان کی بات مانے نہیں، اے اللہ ہماری کوتاہی کو معاف کر دے، اب ہم آئندہ پکا یونس کی بات کو مانیں گے اور جو بھی وہ باتیں کہیں گے اس کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ رو رو کر بچے بوڑھے اپنے جانوروں کو بھی لے گئے، رو رو کر جب اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ یہ تو بستی والوں کو ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام تو بستی چھوڑ کے نکل چکے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ اللہ نے کہا ہے تو 3 دن کے اندر عذاب آئے گا۔ جب 3 دن ہو گئے اور عذاب نہیں آیا تو حضرت یونس علیہ السلام اپنے اندر فکر مند ہونے لگے کہ کیا ہوا، اللہ نے تو کہا تھا کہ 3 دن میں عذاب آئے گا، ان کے اوپر عذاب نہیں آیا، اب اگر میں بستی والوں کے پاس جاؤں گا تو بستی والے مجھے جھوٹا کہیں گے کہ دیکھو تم تو کہتے تھے 3 دن میں عذاب آئے گا، عذاب تو آیا نہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ قوم نے اللہ سے توبہ کر لی ہے، اس لیے اللہ نے عذاب کو ہٹا دیا۔ ایک بات اور بھی یاد رکھے کہ ہم جمعہ کے خطبے میں عام طور پر ایک روایت پڑھتے ہیں، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، یعنی جب تک آدمی کی گھرگھرے کی یعنی نزا کی حالت نہیں ہوتی تب تک اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔
لیکن جب موت کا فرشتہ آ گیا روح قبض کرنے کے لیے اور گرگرے کی حالت ختم ہوئی، اس کے بعد چاہے تم کتنی توبہ کرو، توبہ قبول نہیں۔ اللہ کا عذاب اترنے لگا، اس کے بعد تم توبہ کرو، توبہ قبول ہی نہیں۔ فرعون نے کتنی توبہ کی تھی، فرعون جب ڈوب رہا تھا تب کتنی توبہ کی تھی، فرشتے نے مٹی کا گارا اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دیا، بند ہو جا، اب تجھے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن پوری اسلامی تاریخ میں یہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی کہ عذاب کے ہلکے اثرات ظاہر ہو جانے کے باوجود ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا۔ اور یہ بات حضرت یونس علیہ السلام کو پتہ نہیں، وہ اندر اندر ڈر رہے کہ میں بستی میں جاؤں گا تو بستی والے مجھے جھوٹا ثابت کریں گے اور ہو سکتا ہے غصے کی وجہ سے مجھے قتل کر ڈالیں۔ تو حضرت یونس اپنے ہی دماغ کے کہنے پر بستی کے باہر سمندر کی طرف چلنے لگے۔ سمندر کے کنارے کشتی تیار تھی، لوگ سوار ہو رہے تھے، حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کے اندر سوار ہو گئے۔ اب اللہ کا نظام دیکھیے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کے نزدیک جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی چھوٹی غلطی بھی بڑی سمجھی جاتی۔ چھوٹا بچہ اگر گلاس پھوڑے گا تو ہم کہیں گے کہ بیٹا تیرے ہاتھ میں تو لگا نہیں، لیکن بچہ عقل مند ہے، گھر میں بڑا بچہ ہے، اگر وہ گلاس پھوڑتا ہے تو ہم اس کو تماچا بھی ماریں گے کہ دکھائی نہیں دیتا تجھے، حالانکہ کام دونوں نے گلاس پھوڑنے کا کیا ہے۔ پتہ چلا جو اللہ کے بہت زیادہ نیک بندے ہوتے ہیں ان سے غلطی تو دور، چوک بھی اگر ہو جاتی ہے تو اللہ ان کی پکڑ کرتا ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اے اللہ کے نبی حضرت یونس، تم اللہ کی رائے اور اللہ کی وحی کے بغیر بستی کو چھوڑ کے نکلے ہی کیوں؟ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بد دعا کر کے نکلے تھے بستی والوں کے لیے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ہم نے تو کہا نہیں تھا بستی چھوڑنے کا، آپ کو بس اسی بستی کی طرف۔ اور بستی کتنے کی تھی میرے بھائی؟ 1,00,000 لوگوں کی بستی تھی، 1,00,000 لوگ اس بستی میں رہتے تھے اور وہیں ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ پوری 1,00,000 کی بستی پر ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تھا، آپ پوری بستی کو کس کے حوالے کر کے چلے گئے؟ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی کے اندر وزن زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ڈوبنے لگی۔ کشتی کا ملاح کہنے لگا کہ بھئی لگتا ہے ہماری کشتی عام طور پر ایسے موقع پر ڈوبتی ہے جب کوئی آقا کا غلام بھاگ کر آتا ہے آقا کو بتائے بغیر، تب جا کے ہماری کشتی ڈوبتی ہے، لگتا ہے ہماری کشتی میں کوئی گنہگار آدمی آ گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں ہی گنہگار، میں اللہ کا بھگوڑا ہوں، اللہ کے کہے بغیر، اللہ نے مجھے وحی نہیں بھیجی تھی، اس کے بغیر میں آ گیا ہوں۔ لوگ حضرت جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، اس لیے لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں ہو سکتے۔ حضرت یونس نے اقرار کیا میں ہی گنہگار ہوں، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، چنانچہ قرآن اندازی کی گئی، یعنی پرچی اچھالی گئی۔ 3 مرتبہ پرچی اچھالی، تینوں کے اندر حضرت یونس کا نام آیا، پھر بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو حضرت یونس نے اپنے آپ کو سمندر میں گرا دیا، اس ارادے سے کہ ابھی کنارہ ہے، کہیں تیر کر باہر نکل جاؤں گا، کشتی تو ڈوبنے سے بچ جائے گی۔ یہاں حضرت یونس سمندر کے اندر چھلانگ لگا رہے ہیں، وہاں خدا کا نظام دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مچھلی کو کہہ رہے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ مچھلی کو اللہ کہہ رہے ہیں مچھلی لے لو حضرت یونس کو اپنے پیٹ کے اندر، اور یاد رکھو ہرگز تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے، یونس ہماری امانت ہے تمہارے پیٹ کے اندر، اور ان کو بڑی حفاظت اور احترام کے ساتھ تمہاری پیٹ میں رکھنا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن رہے مچھلی کے پیٹ میں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ چند گھنٹے ہی رہے، اور ایک روایت 40 دن تک کی بھی ہے کہ 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے۔ اب جب مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے تو اندھیرا ہی اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، اندر پانی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کے اوپر جو کور تھا اس کا اندھیرا۔ تو اس وقت اپنے آپ کو جب گنہگار پایا تو اللہ سے دعا کر رہے فنادیٰ فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ میں جانتا ہوں میں تیرا بھگوڑا ہوں، میں ہی سب سے بڑا گنہگار ہوں، انی کنت من الظالمین، میں اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوں، آپ کی ذات تو پاک ہے، وراء الورا ہے، میں گنہگار ہوں۔ توبہ کرتے رہے لا الہ الا انت سبحانک۔ مفسرین نے لکھا ہے جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، کنفیوز ہو جاؤ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کوئی حالات آ جائے گھر کے اوپر، چاہے کاروبار کو لے کر، گھر والوں کو لے کر،
جب بھی کوئی حالات آئے تو اس آیت کا ورد بڑھا دو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کا ورد بڑھا دو، کثرت سے بڑھا دو، دیکھو نہیں کہ کتنی مرتبہ پڑھا ہے، بس پڑھتے رہو اور یقین کے ساتھ پڑھتے رہو، دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تمہیں اس حالات کے بھور سے باہر نکال دے گا۔ کہ مفسرین نے لکھا ہے، اور قرآن کریم کی آیت کے اندر برکتیں ہی برکتیں۔ بہرحال ان کی توبہ جب قبول ہوئی تو اللہ نے مچھلی کو کہا کہ ہمارے یونس کو تم دریا کے کنارے پر اگل دو۔ چنانچہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو جب باہر ڈالا تو ظاہر سی بات ہے اتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہ کر آئے تھے تو بدن ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ کوئی پرندہ نیا نیا پہلی مرتبہ انڈے سے باہر نکلتا ہے، جس کے بدن پر کوئی بال نہیں ہوتا۔ حضرت یونس کے بدن پر بھی کوئی بال نہیں تھے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ فَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک کھلے میدان کے اندر اتارا اور ان کے لیے اسی وقت ایک درخت کو اگا دیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ کدو کا درخت تھا، دودھی، وہ کدو کا درخت تھا، اس کی بیل تھی اور وہ اتنا گھنا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام اسی کی سائے کے اندر رہنے لگے اور اس کے سائے کی وجہ سے اللہ نے ان کے جسم کو درست کر دیا۔ کھانے کے اندر اسی کا کدو کھاتے تھے اور پینے کے اندر اللہ نے ایک بکری کا انتظام کر دیا تھا۔ جب بھی پینے کا تقاضا ہوتا ہے ایک بکری کیا معلوم کہاں سے آ جاتی تھی، حضرت یونس علیہ السلام اس کا دودھ پی لیتے تھے، کھانے کے موقع پر کدو کھا لیتے تھے۔ جب درست ہو گئے تب اپنی بستی والوں کے پاس گئے، بستی والوں نے پوری حقیقت بتائی، بستی والوں نے پوری حقیقت بتائی کہ ہم نے توبہ کی تھی اس لیے اللہ نے عذاب کو ہٹا دیا تھا، آپ تو اپنی بات کے اندر سچے ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فآمنوا، وہ تمام لوگ ایمان لے آئے، فمتعناہم الی حین، ایک زمانے تک ہم نے اس بستی والوں کو زندہ رکھا اور باقی رکھا اور وہ اللہ کے اوپر ایمان لاتے رہے۔ قرآن کریم کی آیت جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، میرے بھائیو قرآن کوئی قصہ اور کہانی کی کتاب نہیں ہے، اس میں ہر آیت سے عبرت لینے کی چیز ہے۔ ایک تو یہ کہ جب اللہ کا نبی اللہ کی رائے اور مشورے کے بغیر کہیں پر جاتا ہے تو اللہ کی پکڑ آ جاتی، حالانکہ نبی اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ پھر ہمارا کیا حال ہوگا میرے بھائی؟ ہم قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کرتے اور ہمارے سامنے تو صراط مستقیم سیدھا راستہ موجود ہے، اس کے باوجود اس راستے کو چھوڑ کے دوسرے راستے کو اپناتے ہیں، پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ دوسری بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی وہ یہ کہ تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ہونی چاہیے، فوراً اس کا ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کدو کے پیڑ کے نیچے اتنے دن سے رہ رہے تھے اور کدو کی جو بیل تھی جس کو ویلا بولتے ہم، جو بیل تھی وہ تر و تازہ تھی۔ ایک دن اچانک کدی کی بیل جو ہے وہ سوکھنے لگی تو حضرت یونس سمجھ گئے کہ اب یہاں میرا رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ یونس یہ کدو کی جو بیل تھی جو تمہیں سایہ دے رہی تھی یہ سوکھنے لگی تو تمہیں پسند نہیں آیا، تو یہ قوم میں نے بنائی تھی، تم نے اس کے لیے آرام سے بد دعا کر لی۔ میری بنائی ہوئی امت چاہے وہ کتنی نافرمان ہو، میری بنائی ہوئی امت کے لیے اگر کوئی بد دعا کرتا ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمیں پسند نہیں آتا، تم نے کیسے اس کے لیے بد دعا کر دی۔ مفسرین تفسیر ابن کثیر میں یہ بات بھی انہوں نے لکھی ہے، تو پتہ چلا کہ برداشت کی طاقت بھی ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ اور آخری سبق جو اس قصے سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان پر کبھی بھی حالات آئے تو تسبیح اور استغفار کا سہارا لینا چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں میری روٹین لائف میں کوئی غلطی ہوئی ہے کہ اللہ مجھے سبق سکھانا چاہتے، اللہ پیار کرتے اسی تو ہم لڑتے بھی اسی آدمی سے جس سے محبت کرتے اور جس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ چاہے جا کے سمندر میں چھلانگ بھی لگا دے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، آنکھ میں آنسو بھی نہیں آتے، اگر وہ ٹرین کے سامنے جا کے سو جائے تو بھی، جس سے اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، اگر اس سے کوئی غلط کام ہوتا ہے تو ہم کو شکایت ہوتی۔ تو پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حالات لاتے ہیں ایمان والے پر کسی بھی صورت میں تو اللہ اس کو سبق سکھانا چاہتے ہیں، لہذا کہیں پر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، حالات آ جاتے ہیں، فوراً سہارا لینا چاہیے توبہ، استغفار اور تسبیحات کا۔ تسبیحات میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں اور استغفار کے اندر اللہ نے بڑی برکتیں رکھی۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم